انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کے برابر ہیں، اور صحابہ کرام ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے رہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم اور خاص طور پر قرآن مجید کے عالم، اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو ان کو علم کے اعتبار سے صحابہ میں سب سے بڑا رتبہ دیا جاتا ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس۔ تو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے شیخ سلیمان خلدوزی نے لکھا ہے، اور کچھ اور لوگوں نے بھی لکھا کہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خدا کے بندے کیسی بات کر رہے ہو، میرا اور پیغمبر کے تمام صحابہ کا علم اگر جمع بھی کر دیا جائے تو علی کے علم کے مقابلے پر ایسا ہوگا جیسے 7 سمندروں کے مقابلے پر ایک قطرہ ہو، کہ جیسے 7 سمندروں کے مقابلے پر ایک قطرہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا اور رسول اللہ کے تمام صحابہ کا علم اگر جمع بھی کر لیا جائے۔ اچھا پتہ ہے میں نے آل عمران کو لیا کیوں تھا؟ لیا میں نے اس لیے کہ وہ جو فرمائش ہمارے ندیم بھائی کی ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے۔ محمد و آل محمد کو تو آل ابراہیم سے بھی ثابت کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آل عمران میں نے کہا کہ اللہ نے آل عمران کو چن لیا، اور آل عمران اولاد ابو طالب ہے، اور ابو طالب کی وہ اولاد کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں جہاں حسن اور حسین ہے وہاں شہنشاہ وفا سرکار ابو الفضل العباس بھی ہے۔ تو آل عمران میں مولا عباس بھی آتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح حسن اور حسین کا استفاء کیا ہے، عباس کا بھی استفاء کیا ہے، عباس کو بھی چنا۔ اس امام بارگاہ کا نام کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ قمر بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ قمر بنی ہاشم مولا عباس کا لقب ہے۔ قمر بنی ہاشم کس کا لقب ہے؟ مولا عباس کا لقب ہے۔ مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ کسی انسان کو اگر چاند کہا جائے تو یا چاند سے اس کی تشبیہ بیان کی جائے، کسی انسان کو اگر چاند کے ساتھ تشبیہ دی جائے اور اسے چاند کہا جائے تو مقصد ہوتا ہے اس کا حسن بیان کرنا، ہاں مقصد ہوتا ہے اس کا حسن بیان کرنا، اس کا جمال بیان کرنا۔ تو اگر کسی کی نگاہ میں کوئی بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل ہو اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو تو اسے قمر کہا جائے گا۔ لیکن ہمارا قمر کہنا اور ہے، اگر ہم سے افضل افراد کہیں تو ظاہر ہے کہ لفظ کے معنی بھی بدل جائیں گے، اور افضل کہیں اور افضل کہیں، پھر اگر یہی لفظ اگر معصوم ہستیاں کہیں تو ظاہر ہے کہ لفظ کی اہمیت اور بڑھ جائے گی اور اس کے معنی کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہا اور معصوم زبانوں نے کہا، اور بنو ہاشم کا قمر کہا۔ اور دیکھیے اگر کوئی ایک مجمع میں سارے خدا نخواستہ بدصورت سے لوگ ہوں تو تھوڑا بہت بھی اگر کوئی خوبصورت ہو تو کوئی انسان مبالغہ آرائی کرتے ہوئے اسے قمر بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ لگے گا بھی کہ جہاں سارے ہی بدصورت اور بدشکل ہوں یا اکثریت بدصورت اور بدشکل لوگوں کی ہو تو وہاں اگر تھوڑا بہت خوبصورت بھی ہے تو اس کو بھی قمر کہا جائے گا۔ لیکن جتنا مجمع کا حسن بڑھے گا کہ مجمع میں جتنے زیادہ لوگ خوبصورت ہوں گے تو ان میں سے خوبصورت چننا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب مولا عباس کو کہا گیا قمر بنو ہاشم، یعنی بنو ہاشم کے سارے حسینوں کا حسن جہاں سمٹ کر ایک نقطے پر آ جائے۔ اور خاندان بنو ہاشم کو اللہ نے جو حسن دیا، عرب کے دشمن قبائل نے بھی اسے تسلیم کیا۔ چند چیزوں کو دشمن بھی، بنو ہاشم کی چند چیزوں کو دشمن بھی مانتے تھے، ان میں سے ایک چیز ان کا جمال تھا، ایک ان کا علم، ان کی شجاعت، علم، شجاعت، اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی، حتیٰ کہ بنو امیہ جیسے بدترین دشمنوں نے بھی قبول کیا کہ کائنات میں اللہ نے بنو ہاشم کو ایک الگ حسن دیا، ایک الگ جمال دیا کہ بنو ہاشم کے مرد بہت وجیح ہوتے ہیں، بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر عباس تو اس گھرانے میں اترے ہیں کہ جو عصمت کا گھرانہ ہے، جو طہارت کا گھرانہ ہے، کہ بابا بھی معصوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جناب سیدہ دعا کر کے گئی نا، حضرت عباس کو بھی جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا اس لیے کہا جا سکتا ہے
کہ جناب فاطمہ زہرا جب دنیا سے گئیں تو کہا زینب تمہیں اللہ ایک بھائی دے گا جس کے لیے میں اب سے دعا مانگ کے جا رہی ہوں. جب وہ دنیا میں آئے نا تو اس کا نام بھی عباس رکھا جائے گا اور اس کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگانا اور اسے میرا سلام کہنا کہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہہ کر گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل عباس، ویسے تو مولا علی علیہ السلام کا اپنا ایک حسن ہے اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، 12 امام، 4 معصومین الاسلام کا حسن اور جمال ظاہر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن خاندان عصمت و طہارت کے افراد نے حضرت ابوالفضل عباس کو یہ کہا کہ یہ ہم میں سے قمر بنی ہاشم ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سرکار ابوالفضل عباس کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے علی جیسی زبان، حسن اور حسین جیسی زبان، پاک اور معصوم زبان کہے کہ یہ قمر بنو ہاشم ہے تو اس کا تو استفاء خدا کرے گا نا. اور جیسے اللہ استفاء کرے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، مرتضیٰ کہا جاتا ہے، مجتبیٰ کہا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ انہی کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ چنا کرتا ہے. لوگ چن تو سکتے ہیں مگر اپنے چنے ہوں کو نہ مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، نہ مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں، نہ مجتبیٰ کہہ سکتے ہیں. کہنا جائز ہی نہیں ہے. مصطفیٰ صرف اس چنے ہوئے کو کہا جائے گا جسے اللہ نے چنا ہو، مرتضیٰ بھی اس چنے ہوئے کو کہا جائے گا جسے اللہ نے چنا ہو، مجتبیٰ بھی اس چنے ہوئے کو کہا جائے گا کہ جسے اللہ نے چنا ہو. یہی وجہ ہے کہ وصال پیغمبر سے لے کر آج تک اس زمین کے سینے پر لوگوں نے مجمع لگا کر اپنے لیڈر اور اپنے رہبر خود چنے تو ہیں مگر اپنے چنے ہوں کو نہ کبھی مصطفیٰ کہا ہے، نہ کبھی مرتضیٰ کہا ہے، نہ کبھی مجتبیٰ کہا ہے. حیدری لوگوں نے اپنے چنے ہوں کو. یہی وجہ ہے کہ جا کر آپ تاریخ کھنگال لیجئے، لوگوں کو اپنی تاریخ میں مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ ملتا ہی نہیں ہے. انہیں مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ ڈھونڈنے کے لیے ادھر کا رخ کرنا پڑتا ہے. یہ میرا پوری تاریخ کو چیلنج ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اور کہیں دور بھی نہیں جانا پڑے گا. ایک ہی گھر ہے، ایک ہی شہر ہے اور یہ پاک پیغمبر کا گھر ہے. بے سایہ نبی کے سر پر بطول کی چادر کا سایہ ہے. اس ایک ہی چادر کے نیچے مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے. ایک ہی چادر ہے اور اس کے نیچے مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. میں نے چادر کا ذکر کیوں کیا کہ جب یہ چادر میں جمع ہوئے نا تو اللہ نے پیغمبر اعظم کو قمر کہا. کیا کہا؟ قمر. اور پھر وہ جو معصوم زبانیں ہیں انہوں نے سرکار ابوالفضل عباس کو قمر کہا. کچھ قمر کی عظمت سمجھ میں آئی ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. 13 سفر ہے شہزادی سکینہ. یہ بچی جس کا نام سکینہ ہے، ذہن میں ہے نا کہ یہ وہ بچی ہے کہ جو مولا حسین کی نماز شب، نماز تہجد کی دعاؤں کا ثمر ہے. مولا حسین نے اپنے 2 بچوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ مانگ کے 2 بچے اللہ سے لیے. ایک علی اکبر جس کے لیے حسین نے قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر 25 برس تک دعا مانگی اور اس کے بعد حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوئے. اور پھر یہ بچی ہے سکینہ کہ جس کے لیے حسین مولا نماز شب میں دعا مانگا کرتے تھے. اور یہ جب بچی ہو گئی نا تو حسین کو، ہر باپ کو بیٹی سے اور ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، مگر یہاں کچھ معاملہ ہی الگ ہے. حسین کو شدید ترین محبت ہے سکینہ کے ساتھ اور سکینہ کو بھی شدید ترین محبت ہے اپنے بابا حسین کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ یہاں عام بیٹی اور عام باپ کی مثال نہیں دی جا سکتی. یہاں بیٹی سکینہ ہے، باپ حسین ہے. بچی کا نام شاید سکینہ اس لیے رکھا تھا کہ مولا حسین کو اس بچی کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا اور اس بچی کو بھی اپنے بابا کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، اسی لیے اس بچی کا نام رکھا گیا سکینہ. عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین نے عصر عاشور خیموں سے رخصت ہوتے وقت بطول زادیوں کو جو آخری وصیت کی تھی نا، ان آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت حسین مولا کی یہ تھی: بہن زینب میری سکینہ کا خاص خیال رکھنا
میری سکینہ کو میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، میرے بغیر سکون اور قرار نہیں ملتا ہے۔ عزادارو، آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن مصائب میں آپ نہ تھکیے گا، آپ گریہ کیجیے گا اور آپ پرسہ دیجیے گا۔ میں بھی زیادہ لمبے مصائب نہ پڑھ سکوں گا، میں صرف اس بچی کا 3 مرتبہ آنکھ بند کرنا وہ پڑھوں گا اور یہیں پر ہی مصائب ختم ہو جائیں گے۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ بچی کی آنکھ لگی ہے چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آنکھ لگی ہے۔ پہلا موقع کون سا ہے؟ پہلا موقع وہ ہے کہ جب عصر عاشور حسین بطول زادیوں کو خدا حافظ کہہ کر یا زینب یا رباب یا ام کلثوم علیکن منی السلام، جب حسین مولا بطول زادیوں کو آخری سلام کر کے چلے نا خیموں سے، اور گھوڑے پر سوار ہیں، اپنے ذوالجناح پر سوار ہیں، حسین مولا کی سواری خیمے کے صدر دروازے پر پہنچی، سواری کی اگلے پاؤں باہر ہیں، پچھلے پاؤں اندر ہیں، ذوالجناح آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے۔ حسین مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، یہ خود بخود رک گیا، اب آگے بڑھتا نہیں ہے، حسین آگے بڑھاتے ہیں مگر یہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، یہ اسب با وفا ہے، یہ جانتا ہے کہ میری پشت پر جو سوار ہے وہ فرزند رسول ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، اولی الامر ہے، ہر حکم ماننے والا گھوڑا۔ آج امام آگے بڑھا رہے ہیں مگر گھوڑا رکا ہوا ہے۔ تو انتہائی مظلومانہ کلام ہے جو میرے مولا نے گھوڑے کے ساتھ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے گھوڑے، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرے بھائی بیٹے بھتیجے مارے گئے، میرے اصحاب انصار مارے گئے، اب اس بھری دنیا میں میرا کوئی ناصر، کوئی یاور، کوئی مددگار نہیں بچا۔ اے گھوڑے، جس کا کوئی نہیں بچا، کیا مصیبت کی آخری منزل میں اب تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ گھوڑے، حسین کی طرف سے یہ آخری زحمت اور آخری تکلیف ہے، ایک مرتبہ مجھے میدان میں پہنچا دے۔ حسین جانتے ہیں کہ تو 3 دن کا بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے اور بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہے، آج کے بعد حسین تجھے کوئی تکلیف نہ دے گا۔ مولا کی زبان سے ایسا مظلومانہ کلام سننے کے بعد گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکا دیا، زبان حال سے اس نے کچھ کہا۔ اب جو میرے مولا نے جھک کر دیکھا، کیا نظر آیا؟ ارے ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے گھوڑے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اے گھوڑے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ حسین مولا گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بچی کے ساتھ پیار کیا۔ اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ بچی ہے جو 7 محرم سے پانی پانی کر رہی ہے۔ ہاں، اس بچی کا گلا خشک ہے، ہونٹ خشک ہیں، زبان خشک ہے، العطش العطش، پیاس پیاس، پانی پانی۔ یہ وہ بچی ہے جس نے چچا عباس کو پانی کے لیے اجازت لے کر دی تھی، اور ایک روایت کے مطابق بھیا علی اکبر کو بھی پانی کے لیے اجازت لے کر دی تھی۔ شاید اسی لیے مناسب سمجھا میرے مولا نے، اور میرے مولا کی جانب سے یوں کہا گیا کہ سکینہ صبر کرو، صبر کرو، شاید تمہارے لیے کوئی پانی کی سبیل ہو سکے۔ عزادارو، حسین مولا نے جیسے ہی کہا نا کہ شاید تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو سکے، پہلی مرتبہ بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا، بابا نہیں چاہیے مجھے پانی، بابا نہیں چاہیے پانی۔ بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ چچا آئے نہ پانی آیا، بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ بھیا علی اکبر آئے نہ پانی آیا، نہیں چاہیے مجھے پانی، نہیں چاہیے۔ عزادارو، بچی روکتی رہی، حسین اپنے طریقے سے اجازت مانگتے رہے کہ بیٹا مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ بابا، آپ کے بعد میں کس کے پاس سوؤں گی؟ بابا، میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں، بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی ہوں۔ یہاں ایک جملہ ہے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم کا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بچی نے کہا نا کہ میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں، تو حسین نے کہا کہ آج کے بعد ماں کے پاس سو جایا کرنا۔ تو بچی نے کہا کیسے سوؤں گی؟ اماں کے پاس میرا چھوٹا بھائی علی اصغر سوتا ہے۔ تو حسین نے کہا ہم نے آج سے جگہیں بدل دی ہیں، آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سویا کرے گا، اور آج کے بعد سکینہ تو ماں کے پاس سویا کرنا۔ بہرحال آخری خواہش بچی نے یہ کی کہ بابا
اچھا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ لٹا دیں، بابا ایک مرتبہ آپ زمین پہ لیٹیں، میں آپ کے سینے پہ لیٹنا چاہتی ہوں۔ حسین خیمے کی خاک پر سیدھے لیٹ گئے، بچی بابا کے سینے پر آ کر لیٹ گئی۔ یہ پہلا موقع ہے، وہ جو 3 موقع گنوانا چاہ رہا ہوں نا جہاں بچی کی آنکھ بند ہوئی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بچی جیسے ہی بابا کے سینے پر آئی بچی کی آنکھ بند ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے لیے بچی نیند میں چلی گئی، گہری نیند میں چلی گئی، گہری نیند میں چند لمحوں کے لیے۔ حسین پڑے رہے جب تک، حسین اسی طرح لیٹے رہے میرے مولا جب تک بچی سینے پر رہی۔ چند لمحوں کے لیے گہری نیند میں گئی، ایک مرتبہ بچی تڑپ کے اٹھتی ہے اور کہتی ہے بابا جائیے، اللہ کے حوالے آپ جائیے۔ حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو روک رہی تھی، ابھی تو جانے نہیں دے رہی تھی، اور ابھی کہہ رہی ہے جاؤ۔ کہا اس لیے کہ جیسے میں آپ کے سینے پہ لیٹی نا تو میری آنکھ بند ہو گئی، جب آنکھ بند ہوئی تو میں نے عالم خواب میں اپنی دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا۔ میری دادی یہ کہہ رہی تھی کہ سکینہ میرے حسین کو نہ روک، میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں۔ بابا چونکہ دادی آپ کا انتظار کر رہی ہے نا، اس لیے اب میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ اجرکم اللہ، یہ پہلا موقع ہے۔ اور دوسرا موقع کون سا ہے؟ دوسرا موقع وہ ہے عزادارو جب 72 لاشیں زمین کربلا پر بکھر گئے، شام غریباں آئی، لعینوں نے نبی زادیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، بطول زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لیں، سامان لوٹ لیا، بچی کے کرتے کے دامن میں ایک مرتبہ آگ لگی ہے۔ عزادارو یہ بچی خیموں سے باہر آئی ہے، باہر آئی ہے تو بابا کو ڈھونڈتی ہے، بابا بابا بابا۔ بابا تک پہنچتے ہوئے ایک راوی کہتا ہے اللہ جانے کتنے لائنوں کے پاس سے گزرنا پڑا، کبھی دائیں سے تماچا آتا تھا، کبھی بائیں سے تماچا آتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا اور کسی نے صحیح نہ بتایا، مگر رات کا اندھیرا تھا۔ ایک نشیبی جگہ سے ایک گردن بریدہ لاشا پڑا ہوا تھا، ایک بے سر لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ، میری بچی ادھر آ جا، میری بچی ادھر آ جا۔ اسی آواز کے رخ پر سکینہ گئیں اور اپنے بابا کے سینے پر جا کر لیٹ گئیں، اور سکینہ جیسے ہی باپ کے سینے پر پہنچی ہے نا پھر دوبارہ سکینہ کی آنکھ بند ہو گئی، سکینہ نیند میں چلی گئی۔ ادھر خیمے جلنے کے بعد دونوں بہنوں نے کہا، علی کی دونوں بیٹیوں نے، زینب ام کلثوم نے، کہ ذرا بچوں کو گن لیں، دیکھیں کوئی بچہ جل کے مر تو نہیں گیا۔ جب بچے گنے تو کیا دیکھا، ان بچوں میں حسین کی سکینہ نظر نہیں آئی۔ ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے بھائی نے آخری وصیت بھی سکینہ کے بارے میں کی تھی، آئیے ذرا بچی کو ڈھونڈنے کے لیے چلیں۔ دونوں بہنیں اندھیری رات جنگل بیابان میں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے، ام کلثوم زینب سے کہتی ہے میں فرات کی طرف جاتی ہوں، ہو سکتا ہے چچا عباس کے پاس گئی ہو، بہن زینب آپ مقتل کی طرف جاؤ، ہو سکتا ہے بھائی علی اکبر کے پاس گئی ہو۔ ادھر ام کلثوم سکینہ سکینہ، ادھر مقتل میں زینب سکینہ سکینہ۔ پھر دوبارہ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز بلند ہوئی الیہ الیہ، بہن زینب ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ ادھر آواز کے رخ پر جناب زینب پہنچی، کیا دیکھا کہ حسین کے سینے پر چھوٹی سی بچی سو رہی ہے۔ جب دیکھا نا کہ سکینہ بہت گہری نیند سو رہی ہے، ایک مرتبہ بچی کا ہاتھ پکڑا اور بنت زہرا نے کہا سکینہ بیٹا ذرا اٹھو، چھوٹے چھوٹے بچے اندھیری راتوں میں اس طرح جنگلوں میں نہیں سویا کرتے۔ عزادارو جب یہ کہا نا حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز بلند ہوئی، بہن زینب ذرا آہستہ بولو، میری بچی رو رو کے بھی سوئی ہے۔ اجرکم اللہ، ختم کر دیا میں نے مصائب، بس وہ آخری نیند بیان کروں۔ جب سکینہ کی آنکھ بند ہوئی، اب کی بار جب آنکھ بند ہوئی ہے نا تو پھر ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو گئی۔ ہاں دادارو، شب غربت کے بعد 11 محرم کا دن آیا، بے پالان اونٹوں پر سوار ہونا پڑا، بطول زادیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، بازاروں سے گزار کے درباروں میں پیش کیا گیا، دربار یزید سے گزار کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہ قید کیسے کٹی؟ قید مشکل نہ تھی مگر بابا کی جدائی سکینہ کے لیے بہت مشکل تھی، بابا کا فراق سکینہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ عزادارو زندان میں تڑپ تڑپ کر نہ بچی ہر وقت صرف بابا کو یاد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کا وقت تھا، سکینہ ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے کہنے لگی پھوپھی اماں بابا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا ذریعہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میری بابا سے
ملاقات ہو جائے. میں بابا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں. آخری جملے ہیں عزادارو, جو رونے کے لیے بیٹھے ہو, جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو, آپ رو بھی سکتے ہو, سر و سینہ پیٹ بھی سکتے ہو. آپ کے ماتم کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کے سر اور سینہ پیٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, آواز بلند کر کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مصائب میں آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا, تو کچھ معصوم ہاتھ آپ کو دعائیں دینے کے لیے بلند ہوتے ہیں, اور وہ معصوم ہاتھ ان لوگوں کو دعا دے رہے ہوتے ہیں. دعا اس طرح ہوتی ہے, اے میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے بے کسوں پر بلند ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. عزادارو تکلف کر کے نہ رویا کرو, اپنی آواز کو آزاد چھوڑ دیا کرو. میرے 8ویں امام نے ابن شبیب سے یہی تو کہا تھا کہ ابن شبیب تجھے پوری زندگی میں کبھی بھی اگر کسی غریب پر رونا آ جائے نا, ہاں تو میرے مظلوم دادا حسین کو یاد کر کے ضرور رونا. اور ابن شبیب تڑپ تڑپ کے رونا, جب رونا نا تو آواز بلند کر کے رونا. عزادارو یہی بات تو میرے چھٹے امام نے ابو بصیر سے کہی تھی کہ ابو بصیر مصائب ہو رہے ہیں مگر تو روتا کیوں نہیں ہے. ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا, کہا مولا دیکھیے میری آنکھ کے آنسوؤں سے رومال تر ہو چکا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تیری آنکھوں سے پانی مسلسل بہ رہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں تیری چیخ کیوں نہیں بلند ہوتی. امام فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو آواز بلند کر کے کیوں نہیں روتا. ارے جب روئے نا, جب مصائب پڑھے جائیں تو آواز بلند کر کے رویا کر. کہ ابو بصیر شاید تجھے نہیں معلوم کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا جب مصائب ہوتے ہیں نا تو ہماری دادی کس طرح گریا کرتی ہے. ارے حسین کی ماں آج بھی مجلس میں آوازوں کو محفوظ کرنے کے لیے آتی ہے. آپ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو رومال فاطمہ میں محفوظ ہو رہا ہے. عزادارو قید خانے میں بچی نے کہا پھوپھی اماں میں نے ابھی میری آنکھ بند ہوئی, میں نے دیکھا انی رأیتہ فی المنام مضطربا شدیدا, میں نے بابا کو دیکھا, بابا تڑپ رہے تھے, میں نے بابا کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے بابا کو زخمی حالت میں دیکھا ہے, میں بابا سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں. اس کے بعد بچی کی چیخیں زیادہ بلند ہو گئی. آدھی رات کا وقت ہے, تمام بیویوں نے رونا شروع کر دیا. جب شور و شین کی آوازیں زیادہ بلند ہوئی, برابر میں جو قصر تھا نا بادشاہ کا, جب اس تک آواز پہنچی ہے نا تو اس ظالم حاکم نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پوچھ کر آؤ کہ آدھی رات کے وقت اس طرح کیوں رویا جا رہا ہے, ہماری نیند خراب ہو چکی ہے. عزادارو جب اس کے غلام پہنچتے ہیں نا, اور جب جو جیل کا زندان کی سلاخیں ہیں ان سلاخوں پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور میرے چوتھے امام کو کہتے ہیں کہ قیدی ذرا ادھر آؤ, زنجیروں کو سمیٹتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے آ کر جب میرے چوتھے امام کھڑے ہوئے نا, کہا یہ اتنا زیادہ رونا پیٹنا کیوں لگا ہوا ہے. میرے امام فرماتے ہیں میری ایک چھوٹی بہن ہے 4 سال کی, اس نے خواب میں کہیں بابا کو دیکھ لیا ہے, اب وہ تڑپ رہی ہے بابا کو یاد کر کر کے. یہ بات جا کر جب واپس جا کر بتائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اس تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے, لے جاؤ, بچی کو ہو سکتا ہے اپنے بابا کا سر دیکھے تو کچھ سکون مل جائے. ہاں عزادارو ایک تشت میں سر حسین ہے, سر کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے, یہ تشت لا کر پیش کیا گیا مولا سجاد کو. سید سجاد لے کر آئے سکینہ کے سامنے. عزادارو جیسے ہی آیا نا ایسے پیش کیا گیا کہ جیسے کھانا ہوتا ہے. بچی نے سمجھا کہ شاید کھانا ہے, کہا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بابا کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں. بچی کو بتایا گیا کہ یہ کھانا نہیں ہے, یہ آپ کے بابا کا سر ہے. آخری جملہ عزادارو, اب جیسے ہی کپڑا ہٹا, ارے قیامت ٹوٹی ہے سکینہ پر. کیا دیکھا, ارے مظلوم بابا کی کالی داڑھی بابا کے سر سے خضاب ہو چکی ہے, لہو لہان چہرہ, منظر الذی خذبک بدمائگا. ایک مرتبہ بچی نے مرثیہ پڑھا اور تڑپ کر کہا کہ بابا آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے کس نے خضاب کیا. بابا اے کاش سکینہ مر جاتی, آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی. بابا اپنے کچھ دکھ بتاؤں آپ کو. بابا آپ کے بعد خیمے جلائے گئے, چادریں چھینی گئی, بازاروں میں پھرایا گیا. بابا کربلا سے لے کر شام تک ذرا میرے رخسار تو دیکھیے, کتنے تماچے ہیں جو ظالموں نے مجھے مارے ہیں. کبھی دائیں سے تماچا, کبھی بائیں سے تماچا. جب بھی کہتی تھی بابا تو بابا ظالم تماچا مارتے تھے. ماتم حسین